العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں. آج کا ہمارا سبق نمبر 35 ہے اور سبق نمبر 35 میں رکوع نمبر 15 آج کے سبق میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. رکوع نمبر 15 کی 3 آیتیں ہم پڑھیں گے. گزشتہ کی طرح حسب سابق آج کے سبق میں بھی اولاً تلاوت مع ترجمہ، بعدہ لغوی صرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب اور اصطلاحی کلمات کی تعریف بھی انشاءاللہ حسب ضرورت ہم دیکھیں گے. ان 3 آیات کو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، اور اس کو کہ میں نے تم کو تمام جہاں والوں پر فضیلت دی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور تم ڈرو ایسے دن سے کہ اس دن کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہیں کر سکے گا، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا آپ کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہ 3 آیات تلاوت مع ترجمہ ہم نے پڑھا، دیکھا اور سنا. لغوی صرفی نحوی تحقیق دیکھتے ہیں، لیکن لغوی صرفی نحوی تحقیق سے پہلے ہم ایک لفظ کا وجہ ترجمہ دیکھتے ہیں. وجہ ترجمہ کہ ہم نے اس لفظ کا وہ ترجمہ کیوں کیا. وہ لفظ اور کلمہ ہے قال لا ینال عہدی الظالمین. ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہی ترجمہ حضرت مولانا علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے بیان القرآن میں. اور عہدہ عہدی کا ترجمہ عہدہ کرنے کی وجہ آپ نے یہ لکھی ہے
کہ لفظ عہدہ ہماری زبان میں، ہماری اردو زبان میں وہی ہے جس کو عربی زبان میں عہدن کہتے ہیں، عہدن کہتے ہیں۔ لفظ عربی یعنی عہدن اور اردو زبان میں عہدہ یہ ایک ہی معنی اور مفہوم میں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ملحقات الترجمہ کے ذیل میں یہ بات بیان فرمائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ سب سے پہلا لفظ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا۔ یا بنی، یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا، بنی اسرائیل مضاف مضاف الیہ سے مل کر منادہ مضاف ہے، اسی لیے بنی حالت نصبی میں ہے، کیونکہ بنی کی اصل تھی بنینا، اس کی اضافت اسرائیل کی طرف ہوئی، اضافت کے سبب نون حذف ہو گیا، اور حالت نصبی کی علامت یہاں پر یا ما قبل مکسور ہے، یا ما قبل مکسور ہے، تو منادہ مضاف منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، کیونکہ منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے۔ منادہ کے اعراب کی بہت ساری قسمیں ہم نے ہدایت النحو اور کافیہ وغیرہ میں پڑھی ہے، ان میں منادہ کا ایک اعراب منادہ مضاف کا اعراب منصوب ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ جو آیت ہے اس کے تقریباً کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق ما قبل میں گزر چکی ہے، کیونکہ ما قبل میں بھی تقریباً 2 رکوع میں یہ آیت آئی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، تو وہاں پر اکثر کلمات کی تحقیق گزر چکی ہے۔ چند کلمات ہم یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اذکروا نعمتی، نعمتی یہ حالت نصبی میں ہے، اذکروا کا مفعول بھی واقع ہے نعمت، اس لیے کہ نعمت کی اضافت یہاں یا متکلم کی طرف ہے، اور جب کسی لفظ کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو اس کا ما قبل مکسور ہو جاتا ہے اور وہاں پر فتحہ مقدر ہوتا ہے حالت نصبی میں، حالت نصبی میں فتحہ مقدر ہوتا ہے۔ نعمتن یہ مصدر نو ہے، مصدر نو ہے، نعمتن باب سمیع یسمع سے ہے۔ الحالۃ الحسنہ، نعمتن کی تعریف الحالۃ الحسنہ یا الحالۃ المتلذذہ، کہ ایسی نعمت جو اچھی ہو اور جس سے لذت حاصل ہوتی ہو تو اسے کہتے ہیں نعمت۔ نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فضلتکم، فضلتو فعل ماضی صیغہ واحد متکلم، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، کم ضمیر اس کا مفعول بھی واقع ہے۔ فضلتو باب تفعیل سے، فضل یفضل تفضیلا، فعل ماضی صیغہ واحد متکلم باب تفعیل سے ہے، فضیلت دینا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور فضیلت امام راغب فرماتے ہیں کہ الفضل هو الزیادہ، الفضل هو الزیادت، زیادتی کا نام فضیلت ہے۔ لفظ فضیلت یہ اچھی چیز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بری چیز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اچھی چیز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور بری چیز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھی چیز میں جیسے علم اور حلم میں فضیلت اور زیادتی، علم اور حلم میں فضیلت اور زیادتی، اور بری چیز میں جیسے غصہ میں زیادتی، غصہ اور غضب میں زیادتی۔ لیکن فضیلت کا زیادہ تر استعمال اچھی شے اور بہتر چیز کے لیے ہی ہوتا ہے زیادہ تر۔ اور فضول، لفظ فضول بھی ایک لفظ آتا ہے، لفظ فضول کا زیادہ تر استعمال برائی میں اور غلط چیز میں استعمال ہوتا ہے، لفظ فضول کا استعمال۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا
لا تجزی، یومن اس میں ظرف ہے، ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے. لا تجزی گزر چکا ہے ما قبل میں، فعل مضارع. شیئن، شیئن یہ ترکیب میں مفعول مطلق کی صفت واقع ہے، مفعول مطلق کی صفت واقع ہے. ای جزاء شیئن، لا تجزی نفس عن نفس جزاء شیئن ہے، تو جزاء کی یہ گویا کہ صفت واقع ہے اور مفعول مطلق کا قائم مقام ہے. گویا کہ یہ بھی مفعول مطلق میں داخل ہے، اس لیے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. شفاعتن کے متعلق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شفاعتن جو لفظ ہے یہ مصدر ہے، باب فتح یفتح سے، باب فتح یفتح سے ہے، معنی ہے سفارش کرنا. اور الشفع کے اصل معنی ہوتا ہے الضم، الضم اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ملانا جوڑنا. شفاعت اور شفعن کے اصل معنی ملانے کے اور جوڑنے کے ہیں. اور سفارش جو کی جاتی ہے، شفاعت اور سفارش جو کی جاتی ہے کہ اس کو بھی شفاعت کہتے ہیں، یعنی سفارش کرنے کو، اس لیے کہ وہاں بھی سفارش کرنے والے کی بات اور مقصد کو اپنی بات کے ساتھ ملا کر پیش کیا جاتا ہے. شفاعت اور سفارش کرنے والے کی بات کو اپنی بات کے ساتھ ملا کر پیش کیا جاتا ہے، تو گویا کہ سفارش کرنے میں بھی ملانے اور جوڑنے کا معنی موجود ہے. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اگلی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اذ ظرف ہے، ظرف زمان ماضی پر داخل ہے. ابتلا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب افتعال سے، ابتلا یبتلی ابتلاءً باب افتعال سے ہے. اور فعل کی ہفتے اقسام میں سے معتل لام ہے، لام کلمے میں حرف علت ہے. ابتلا فعل ماضی بلاء سے مشتق ہے، اسی سے بنا ہے بلثوب. بلثوب، بلثوب کا معنی ہوتا ہے کپڑے کا پرانا ہونا، کپڑے کا پرانا ہونا. گویا کہ کپڑا اس قدر آزمایا گیا، کپڑا اس قدر آزمایا گیا کہ وہ پرانا ہو گیا، پھٹ گیا. اسی طرح حزن اور غم، حزن اور غم کو بھی بلا کہتے ہیں، اس لیے کہ حزن، غم اور ملال اور افسوس کی وجہ سے بھی انسان کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ سب معانی کے لیے بلاءن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ابتلا یبتلی ابتلان، آزمانا، امتحان لینا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم مفعول بھی مقدم، مفعول بھی مقدم واقع ترکیب میں اسی لیے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے. ابراہیم اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب پیغمبر اور نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب ابو الانبیاء ہے، ابو الانبیاء ہے. آپ سام بن نوح کی اولاد میں 10ویں سلسلے میں تھے. سام بن نوح کی اولاد میں آپ 10ویں نمبر پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. ربو فاعل واقع ہے، فاعل مؤخر ہے، حالت رفعی میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. بکلمات، کلمات کلمتن کی جمع ہے. امتحانات جو ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے وہ مراد ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، اتمہن، اتم فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے ہے، اور فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ مضاعف ہے. مضاعف ہے، ایک جنس کے دو حرف جمع ہوئے ہیں
اتم مکمل کرنا اس کے معنی ہے، اور اسی سے اتمام ہے۔ اتمام کی تعریف تمام الشیء انتہاء الی حد، تمام الشیء انتہاء الی حد، ایک حد تک شے کا، چیز کا اپنی انتہا کو اور اپنے اتمام کو پہنچنا، یہ ہے اتمام کی تعریف۔ قال انی جاعلک للناس اماما فاتمہن، اتم کا ایک مترادف کلمہ ہے، اتم اتمام اور اکمل سے اکمال۔ اتمام اور اکمال میں کیا فرق ہے؟ اتمام محسوس اور اعیان اور اعداد، عدد، تمام چیزوں میں اتمام کا استعمال ہوتا ہے، اتمام کا۔ اور اکمال یہ ناقص اور ادھوری چیز کو مکمل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اکمال کا لفظ۔ تو اس طرح سے اتمام اور اکمال دو مترادف کلمات ہیں، ان دونوں کے مابین آپ کو فرق بتلا دیا گیا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اماماً ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے جاعل اسم فاعل سے، جاعل اسم فاعل سے، اسم فاعل بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے۔ اماماً مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور امام کی جمع آتی ہے ائمۃ، پیشوا، مقتدا۔ قال ومن ذریتی، ذریۃ جمع ذریات آتی ہے، جمع ذریات آتی ہے، اور اسی طرح جمع ذراری بھی آتی ہے، اس کی ذراری بھی آتی ہے۔ اور ذریۃ یہ زرعن سے بنا ہے، یہ زرعن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پیدا کر کے پھیلا دینا، پیدا کر کے پھیلا دینا۔ اور زرعن کا معنی بعض حضرات نے چھوٹی چیونٹی کو کہا ہے، چھوٹی چیونٹی زرعن کا معنی، اسی لیے چھوٹی اولاد کے لیے بطور خاص ذریت کا استعمال ہوتا ہے۔ ویسے بعد میں اس کا استعمال چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی ذریت اور اولاد کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ تو اس طرح سے ذریت کی یہ تحقیق آپ کو بتلا دی گئی۔ ذریت جمع ذریات اور ذراری زرعن سے بنا ہے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین، لا ینال، ینال فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب نیلن سے بنا ہے۔ فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ اجوف ہے، معتل عین ہے، عین کلمے میں یا حرف علت ہے۔ تو اس طرح سے یہ ینالو کی تحقیق ہوئی۔ الظالمین ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے، اسی لیے منصوب ہے۔ اس میں فاعل جمع مذکر سالم، اس میں فاعل جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے، اسی لیے الظالمین بھی حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ منصوب ہے۔ تو ان تین آیات کا یہ ترجمہ، تلاوت، لغوی، صرفی، نحوی تحقیق اور اصطلاحی کلمات کی تعریف بھی مکمل ہوئی۔ آگے آئندہ بھی ہم بقیہ رکوع کو پڑھیں گے، لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، ترجمہ، تلاوت۔ پھر مکمل رکوع ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مکمل رکوع کا خلاصہ اور مراد آیات بھی دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 35 یہاں ختم ہوتا ہے۔ طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ اپنے اسباب اہتمام سے آپ اشاعت العلوم آن لائن پر دیکھتے رہے، سنتے رہے، اور پابندی سے ضروری چیزوں کو اپنی کاپیوں میں لکھتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت کرتے رہے، اچھے اور نیک کاموں میں حصہ لیتے رہے، اپنے والدین کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.